والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی نبی پاک کے قریب ہونے کا فارمولہ قیامت کے دن یہ ہے کہ ہم دنیا میں کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک بڑی مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو مہربانی ہے، اگر اس پر توجہ کریں کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ڈے ہے، اور اس دن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بتائیں کس کے پاس جانا ہے، کس کے قریب ہونا ہے، تو یقیناً اس دن ایک ہی ہستی ہے جس سے سارے ہی مسلمان چاہیں گے کہ ہماری ملاقات ہو جائے یا ہم ان کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے انہیں مقام محمود عطا فرمایا، اور وہی ہیں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ کسی کی نہیں چلنی قیامت کے دن، سب سے پہلے نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اور نبی پاک کے جو قریب ہو جائے گا اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ کتنے پرابلمز ہیں قیامت کے دن، گرمی بھی ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج سوابیر پر ہے، پیاس سے برا حال ہے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں، نہ ماں پوچھے، نہ والد پوچھے، نہ دوست کام آئے، نہ پیسے کام آئے۔ اعمال نامے کھلیں گے، اعمال ناموں کو تولا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا۔ کوئی ایک پرابلم، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، لیکن اگر ان تمام مصیبتوں کا حل ڈھونڈیں کہ کیسے سولوشن مل سکتا ہے، کیسے آسانی ہو سکتی ہے، تو آپ یقین کریں کبھی موقع ملے نا تو قیامت کے بارے میں جو آپ نے پڑھا ہے یا پڑھ سکیں تو قیامت کی ڈیفیکلٹیز کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا پرابلمز ہوں گے، کیا کیا مسائل ہوں گے، اور ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، تو آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی کہ اگر ان کا قرب مل گیا، وہ راضی ہو گئے، تو سب حل ہو جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنے کلام میں بہت پیارے انداز سے سب پرابلمز کا ذکر بھی کیا اور ساتھ سولوشن بھی بیان کیا، یعنی پہلی لائن میں پرابلم اور دوسری لائن میں سولوشن۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، مسئلہ بھی بیان کیا، حل بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے بڑی پیاس لگے گی نا، تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، بگ پرابلم۔ سولوشن کیا ہے؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں مل کر صلی اللہ۔ یہاں تو درود پڑھنے میں کنجوسی نہ کرو، میں تو درود ہی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جتنے پڑھو گے اتنا قریب ہو جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ
सल्लल्लाहु। आमाल नामे खुलेंगे, हमको तो पहले ही पता है गुनाह ज्यादा हैं, शर्मिंदा हो जाएंगे, ऐब खुल जाएंगे। मगर सुनो उस दिन आका का काम क्या होगा कि फरमाते हैं रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक कर छुपाते ये हैं सल्लल्लाहु। और अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु। पुल सिरात, कितना मुश्किल पुल, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। मगर सुनो मेरे आका वहां भी कितनी मेहरबानी करेंगे कि रब्ब सल्लिम उम्मती, रब्ब सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। मेरे रजा कहते हैं जब आका वहां होंगे और अल्लाह को पुकार रहे होंगे तो हमारा काम तो आसानी हो जाना है ना। बल्कि एक और जगह आला हजरत कहते हैं डरते हुए नहीं गुजरेंगे, हाँ घबराते हुए नहीं, लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। ए रजा जब नबी पाक सल्लम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आका वहां मौजूद हैं, तो फिर झूमते हुए और कदम जमाते हुए गुजरेंगे। कहते पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा कहते पैर जमा जमा के बड़े मोहब्बत के साथ जोश के साथ, कहते डरते हुए नहीं गुजरूंगा पुल से, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्ब सल्लिम की सदा पर वज दिलाते जाएंगे। सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, पुल से पार लगाते ये हैं सल्लल्लाहु। अब दोबारा आ जाओ, फिर हदीस सुनो। हदीस का मजमून है कि बरोज़े कयामत तुम में से मेरे सबसे नजदीक वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। अब बताओ करीब होना कितना बड़ा इनाम है और दूर होना कितनी बड़ी महरूमी है। अगर करीब होना है तो प्लीज दुरूद पाक की कसरत कीजिए, फजूल कामों से अपना वक्त निकालिए। बहुत सारा टाइम ये मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया बहुत हमारा वक्त ले जाता है। कोशिश करें कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहें। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के मज़े हैं कि क्या बात है, अल्लाह वालों का जिक्र होता रहता है, उनकी बातें होती रहती हैं, दिलों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत औलिया बढ़ती है। और गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी क्या अजीम हस्ती हैं, क्या उनका मर्तबा है, क्या उनका मकाम है। इतने बड़े वलियों के सरदार हैं कि उलमा कहते हैं अगर आज भी किसी को विलायत मिलती है तो गौसे पाक के दर से मिलती है। अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया, सुभान अल्लाह। कुछ औलिया वो गुजरे हैं जो जिंदगी के किसी मोड़ पर यूं समझिए कि उनको तौबा का तोहफा मिला, उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर वो अल्लाह के वली बन गए। ऐसी बहुत सारी वाकयात। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में बताया जाता है कि वो तौबा से पहले पहलवान थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज कि वो डाकू थे। फिर इसी तरह हजरत हबीब अजमी के बारे में आता है रहमतुल्लाह तआला अलैह कि वो पहले सूद का काम करते थे, तौबा मिली, इतनी इबादत की। हजरत बिश्र हाफी शराब पीते थे हैं और अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि कितना बड़े अल्लाह के वली बन गए। यानी ऐसे भी अल्लाह वाले हैं। अच्छा, इस पे हम सब के लिए एक दर्स भी है। मैं कितना ही गुनाहगार क्यों ना हूं, रब चाहे तो मैं भी वली बन सकता हूं। हाँ, इसमें उम्मीद है, तो दुआ भी करते रहा करो, मेरा रब चाहे। हाँ, मैं हूं किसी काबिल नहीं, मगर सुभान अल्लाह। अब ये बात सुनकर ना पीरो मुर्शिद मेरे अमीर अहले सुन्नत का एक शेर सुनो, क्या प्यारी बात वो कहते हैं। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात
دے دے میرے غوث کا ستایا الہی میرے غوث کا ستایا الہی۔ اب یہ امیر اہل سنت کی دعا دیکھے مانگنا چاہیے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، کون سا وقت قبولیت کا ہو، کب دل سے دعا نکلے اور اللہ پاک چاہے تو اپنا ولی بنا دے۔ ہاں میرے رب کی عطاؤں میں روک نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا اگر آپ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے نا ان کی ہسٹری پڑھیں تو ایسے ایسے ان کے معاملات تھے، مگر ایک توبہ، ایک اچھا کام، کسی کی دعا لگ جانا۔ خود خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس، ایک پورا باغ تھا آپ کے پاس، اور آپ کے باغ میں ایک بزرگ آئے، ادب سے پیش آئے، مہربانی کر کے کہتے نا بڑے پیار سے محبت سے ان بزرگ کو انگور کا خوشہ پیش کیا، کہتے نا با ادب با نصیب۔ وہ پیر صاحب وہ بزرگ جو تھے شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو نوجوان بڑا اچھا لگا، اپنی جھولی سے خلی کا ٹکڑا نکالا، انہیں کھلا دیا۔ شیخ معین الدین چشتی نے جب وہ چھوٹا سا خلی کا ٹکڑا کھایا دل کی دنیا ہی بدل گئی، انہیں معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز بنا دیا۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بندہ بس دعا کرتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، با ادب بھی رہے۔ ہاں بے ادبی سے بھی بچنا ہے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، ان کی باتوں سے بھی بچنا ہے۔ آج کل صحبت جو نا سوشل میڈیا سے مل جاتی ہے، ہاں ہم آپس میں کون ملتا ہے آج کل، اتنا کہاں ٹائم ہے، لیکن لوگ سنتے سب کو ہے نا، تو جب بے ادبوں کو سنتا ہے نا تو پھر سمجھ لو وہ بے ادب کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ ہم نے سننا بھی با ادب کو ہے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ کو سلیکٹ کیا گیا، آپ کو یوں سمجھیے پیدائش سے پہلے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اس لیے بھی سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ بغداد معلیٰ میں ایک نوجوان ہے اور اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو بھوک ستایا تھا، اس نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیب میں نے پوچھا تو نہیں کس کا تھا، مجھے معلوم کرنا چاہیے کس کی ملکیت ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، سیب کا باغ تھا، دریا کے کنارے تھا۔ ریئلائز کیا کہ اسی باغ کا سیب میں نے آگے نہر میں کھایا ہوگا۔ مالی کے پاس گئے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ کہتے ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا حضرت پھر کیسے معاف کریں گے؟ کہا میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بتائیں؟ شرط یہ ہے کہ اتنے اتنے مہینے میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک سیب بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرو معاف، لیکن وہ خوف خدا والا نوجوان تھا نا، جتنے دن کی بات ہوئی اتنے دن مزدوری کی، پانی دیا پودوں کو، رکھوالی کی۔ پہلی شرط پوری ہوئی کہ حضور اب تو معاف کر دیں، کا دوسری شرط باقی ہے، کہ وہ بھی بتا دیں۔ کہ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی پڑے گی، اور سنو وہ اندھی بھی ہے، ہاتھوں سے لولی بھی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو ایسی لڑکی کے بارے میں بتائے کون شادی کرے گا؟ مگر وہ نوجوان کہتا پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہاں پھر معاف کر دوں؟ نکاح ہوا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، وہ تو سب کر سکتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اندر موجود ہے، بات بھی کر رہی ہے، سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، کوئی غلط کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ فرمایا نہیں بیٹا، بات یہ ہے میری بیٹی کی میں نے پرورش بڑی پرہیزگاری کے ساتھ کی ہے۔ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گونگی اس لیے کہ کبھی حرام بات زبان سے نکلی نہیں، بہری اس لیے کہ کوئی حرام بات سنی نہیں، اس کے ہاتھوں سے لولی اس لیے کہا تھا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے نہیں، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی حرام جگہ پر بغیر اجازت بے پردہ گئی نہیں۔ بیٹا اصل میں بات یہ، بیٹی بڑی نیک تھی، مجھے اچھا رشتہ چاہیے تھا، نیک رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم آئے تھے نا میرے پاس، سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے تمہارے اندر، مگر میں نے پھر بھی ٹیسٹ کیا، تمہیں 1-2 مہینے کام کروایا، وہ بھی کر لیا تم نے، میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نیک رشتہ مجھے مل نہیں سکتا۔ بیٹا جاؤ، وہی تمہاری بیوی ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، ایک طرف ایسا خوف خدا والا نوجوان، دوسری طرف ایسی پارسا بیوی، اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے ان کے یہاں اولاد جب ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے۔
ہے واقعہ کئی بار سنا, مزہ بھی بہت آتا ہے, نعرے بھی لگاتے ہو, بٹ وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ. کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا. یہاں بزرگوں کو بھی سیکھنا ہے اور نوجوانوں کو بھی سیکھنا ہے. پہلے بزرگوں سے عرض کر دیتا ہوں, یہ نوجوانوں سے بھی عرض یہ ہے, ہماری پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ جب ہم شادی کرنے بچے کی جاتے ہیں یا بچہ خود نوجوان بیٹھے ہیں, ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لڑکی کیسی ہو؟ 3-4 شرطیں, خوبصورت ہو, ذرا اچھا سا جہیز لے کر آئے, خاندان اچھا ہو, بس تعلیم یافتہ ہو تو اور اچھا ہے. 3-4 چیزیں. اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لڑکی والے مجھے سن رہے ہیں, بزرگ اپنے بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی خوبصورتی تو اس کے جیب سے ہوتی ہے, رنگ روپ نہ بھی ہو, پیسے والا تو پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن بہرحال چلو دکھنے میں اچھا ہو, پیسہ ہو, ذرا غلط کوئی کام, بڑے غلط کام نہ کرتا ہو. اچھا ہمارے یہاں غلط کام بھی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں. ہماری لسٹ کچھ اور ہے, شراب نہ پیتا ہو, جوا نہ کھیلتا ہو, ہیروئنچی نہ ہو, نشئی نہ ہو, ایسے کام نہ کرتا ہو کہ جس میں معاشرہ برا کہے. یعنی ہمارے نزدیک برائی بھی وہ والی برائی ہے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. یہ چیک کرتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. شراب پینا حرام, مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا حرام. مگر بے نمازی کے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پیسے کتنے کماتا ہے یہ ضرور چیک کرتے ہیں, کدھر سے کماتا ہے یہ چیک کرتے ہیں. حرام کمانے والے کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہے ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ سود کا کام کر رہا ہے, سود کھانے والے کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے. بچے گا, بربادی ہونا ہے. اچھا پیسے حرام کے ہیں, آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا, آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا, بٹ nobody care. کون خیال کرتا ہے اس چیز کا؟ اللہ اکبر. اور اے نوجوانوں, جو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے, بچوں کی ماں کے لیے جو ڈیمانڈیں ہماری, پہلی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں. یاد رکھو, عورت ماں جو ہے نا وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کی. اگر ماں کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے, وہ عورت جو ہے باعملی نہیں ہے, نمازی نہیں ہے, نیک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے غوث پاک جب پہلے دن مدرسے میں گئے, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے 18 پارے زبانی سنا دیے. پہلے تو قاری صاحب حیران ہو گئے, پھر کہا اور 19واں بھی پڑھو, کا اتنا ہی یاد ہے. کدھر سے یاد کر کے آئے؟ پہلے دن مدرسے میں آئے ہو. کہتے بات یہ, میری ماں حافظہ 18 پاروں کی تھی, میں ماں کے پیٹ میں تھا, ماں قرآن پڑھتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے. ٹھیک ہے, یہ ان کی کرامت ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ماں نیک ہے تو بچے پر اس کا اثر آئے گا. آپ کو پتہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو جب دودھ پلاتی تھی اور جھولا دیتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تلاوت قرآن کرتی تھی. اب بتاؤ نا کیسی اولاد ملی. تو سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے نا اس پورے واقعے سے, کہ رشتہ کرتے وقت دیکھنا کیا. غوث پاک کے جو نانا جان تھے, انہوں نے بچے سے, لڑکے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا پیسے کتنے ہیں, کماتے کتنا ہو, یہ دیکھا خوف خدا بس میری بیٹی. اب یہ رب کو راضی کر رہا ہے نا, یہ فارمولا اگر آج سمجھ آ جائے نا, یقین کریں ہے بڑی گہری لائن. آج اس لائن کو یاد کر لو. اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو یا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو, یا خود لڑکا سوچ رہا ہے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, یا میری بہن اگر کوئی سوچ رہی ہے, شادی اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہا ہو. جو رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا. اس سے شادی مت کرنا, یا ادھر رشتہ مت کرنا جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے, کیونکہ اگر رب ناراض ہے نا تو لائف برباد ہو جانی ہے. ایک لائن میں نے آپ کو سب بتا دیا. اب رب کو راضی نمازی کرتا ہے, بے نمازی نہیں کرتا. رب کو راضی حلال کمانے والا کرتا ہے, حرام کمانے والا نہیں کرتا. رب کو راضی پردہ کرنے والی خاتون کرتی ہے, بے پردہ نہیں کرتی. ارے جس کا عقیدہ ہی صحابہ اہل بیت یا اولیاء کرام کے بارے میں درست نہیں, وہ شادی کیوں کرنی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کا ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعمال کیا. پیسہ تو آنی جانی شے ہے. آپ نے نہیں دیکھا کئی واقعات ایسے ہوتے, مالدار گھر میں بچی دیتے, تھوڑے دنوں بعد وہ کنگال ہو جاتا ہے, ہوتا ہے, کاروبار تباہ ہو گیا. لیکن اگر بندہ دیندار ہوتا ہے, بندہ اللہ کو پسند کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہوتا ہے, اللہ پھر اسے کھڑا کر دیتا ہے, پھر اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں. لیکن اگر کام ہی غلط کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کے والدین کے اس واقعے سے یہ ہم سب کو درس مل رہا ہے. یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا ہم نے دیکھا ماں باپ نے اپنی بچی کو تربیت دی, پردہ کروایا, اس کے عقیدے درست کروائے,
بڑی اچھی تربیت کی اور اس جگہ پر اس کا رشتہ کر دیا کہ شادی کے بعد اس کو کہا برقع اتار دو، اب پردہ نہیں کر سکتی ہو، اب یہ جناب غوث پاک کا نام مت لینا، اب اللہ والوں کی بات مت کرنا۔ اب ماں باپ آتے ہیں روتے ہوئے، یار بڑا گڑبڑ ہو گئی، بچی ایسے گھر میں دے دی، پہلے نہیں سوچا آپ نے، پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ تو پلیز یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا۔ یہ نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ خود کہا کریں اپنے ماں باپ کو کہ میں نے میری شادی وہاں کرنا کہ جو عورت، جو لڑکی وہ نیک ہو، نمازی ہو، باپردہ ہو اور اس کے عقیدے درست ہو، کیونکہ کل اس کی آپ کی ہونے والی اولاد کی اسے ماں بننا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات آج کہنے جا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا یہ جملہ کہ جس بندے کی، یعنی یہاں اگر ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی نا، ابھی سے آپ کی ہونے والی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے۔ اب ہے نا عجیب بات کہ یار شادی ہوئی نہیں اور ہونے والی اولاد کا، ہاں حق لکھا کتابوں میں کہ اس ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو یہ واقعہ ہم سب کو غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے، خاندان غوث پاک کی شان بھی بتاتا ہے، اور رشتہ کرتے وقت کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ بھی سمجھاتا ہے۔ سیکنڈ، ایک اور بات سمجھ لو، اب میں شادی شدہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار بچے نیک نہیں ہیں، بچے نمازی نہیں بنتے، بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ اس واقعے سے وہ بھی سبق مل رہا ہے، اور وہ کیا مل رہا ہے؟ ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو خود بدلنا پڑے گا۔ باپ کہے میں جمعے کی نماز پڑھوں صرف اور بچہ میرا 5 وقت کا نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ کہے میں روز جھوٹ بولوں بچہ سچا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں کہے میں بے پردہ گھوموں میری بچی جو ہے وہ با حیا ہو جائے۔ یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، پہلے خود تبدیل ہونا پڑے گا۔ اب آپ فارمولہ دیکھ لیں، جس گھر میں دادا دادی یا امی ابو نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹوپی لگا کر، وہ چھوٹی بچی دوپٹہ پہن کر، نماز نہیں آتی پھر بھی جا نماز پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، وہ جیسے تیسے نماز کاپی کرتے ہیں۔ گھر میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس گھر میں نمازیں نہیں، ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے، میوزک، اس کے بچے باہر روڈ پہ بھی ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ گھر میں سیکھ رہے وہ۔ تو ہمیں پہلے بدلنا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا۔ یہ اس خوبصورت واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور اچھا، پھر تربیت کیسی؟ ابھی تو آپ پیدا ہو گئے، چھوٹی سی عمر ہے، اور اب آپ تھوڑی سی بلوغت کے قریب پہنچے تو ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کہ علم دین سیکھنے جانا۔ ماں کو پتا تھا واپس نہیں آئیں گے، وہاں سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے، تو ماں بھی کہتی بیٹا اب روزے محشر ملیں گے۔ ماں نے گویا اپنا بیٹا دے دیا اللہ کی راہ میں، اور سبق کیا دیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ کیسی ماں تھی۔ آج بچے تھوڑا سا اجتماع کی طرف آنے لگے، نیکی کی طرف آنے لگے تو ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ان ماں باپ کے لیے درس ہے کہ آج اپنے بچوں کو جو نیکی کے راستے پر روکتے ہیں نا، ٹوکتے ہیں، ہم نے ایسا دیکھا کہ بعد میں وہ ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ یار بچہ پہلے کہتا تھا اجتماع میں جانا ہے، مدنی قافلے میں جانا ہے، ہم نے جانے نہیں دیا، ویسے دوستوں میں گیا کہ اب نشے کرنے لگ گیا ہے۔ آپ نے خود روکا اسے۔ بچے نیک بن جائیں گے۔ ایک جملہ یاد کر لو، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اپنے بچوں کو دین کے حوالے کر دو، وہ دین بچوں کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ ہاں، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن دین سکھایا نا، حدیث پڑھائی، وہ بچے ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بن گئے، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے تو بار بار والدین کا ادب ہے۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا، حدیث کہتی ہے ماں باپ کو دیکھو گے محبت سے تو حج مبرور کا ثواب۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، واپس آ کر ماں باپ کا ادب شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو، اپنے بچوں کو دیندار بنا لو، پھر بچہ آپ کا ہو جائے گا، جاتا کدھر نہیں۔ بلکہ ایک فارمولہ بہت مشہور ہے، جملہ کہا جاتا ہے، سب کے لیے نہیں ہے، میجورٹی کے لیے ہے، کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، افسر بن جائے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ جگہوں پر بہت مالدار بزنس مین بن جائے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں بچے سے بات کرنے میں کہ بچے کو برا نہ لگ جائے۔ افسر ہے نا، بہت بڑا بزنس مین ہے میرا بیٹا بڑی ڈگری ہولڈر ہے، کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، ڈر لگتا ہے ماں باپ کو بات کرنے میں۔ اور اگر کسی کا بیٹا مفتی یا عالم بن جائے نا، صحیح عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا مفتی اعظم کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی بڑا مبلغ اسلام کیوں نہ بن جائے، اس دیندار بچے کو ڈر لگتا ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق دیکھ لو آپ۔ ہاں، دیندار بنے گا تو اس کو پتہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو دین سے دور نہ کیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، نہیں، آپ شرعی تقاضوں کے مطابق دنیا کی تعلیم بھی دلائیں، مگر دین سے دور نہ کر دیں۔
کچھ لوگ اتنا ماڈرن بنانے کے چکر میں دین ہی بھلا دیتے ہیں، پھر بعد میں خود پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. تو یہ دو باتیں دیکھو، یہ تو بات ہے اولیاء کرام کی، ان کی سیرت پڑھو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا. ہم صرف کرامتیں سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہمیں کچھ سیکھ کر جانا ہے. غوث اعظم سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ان کی سیرت سے. اب بچپن میں ماں نے بھیج دیا، بغداد چلے گئے، اب جانے لگے تو راستے میں ڈاکو آ گئے. اب ڈاکو آئے اور انہوں نے پورے قافلے کو گھیر لیا، سب کے پیسے لوٹنا شروع کیے. آپ کی عمر 17-18 سال تھی. آپ کے پاس بھی آیا نوجوان، پیسے ہیں کہاں ہیں؟ بولا اندر سیے ہوئے ہیں، کپڑے کے اندر ماں نے سی کر دیے. ڈاکو ہنسنے لگا، سردار کو بلایا. سب لوگ ہم سے پیسے چھپاتے ہیں، یہ نوجوان پیسے بتا بھی رہا ہے، کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے. ڈاکو کا سردار آیا، کہ پیسے ہیں کہاں ہیں؟ کتنے ہیں؟ کہ 40 دینار ہیں. کہاں رکھے؟ کہ اندر چھپا نکالو. اس نے نکال کے دے دیے. کہ نوجوان بڑے عجیب ہو، لوگوں نے کئی پیسے آگے پیچھے چھپا لیے، تم خود ہی بتا رہے ہو کہاں رکھیں. کہ بات یہ، جب سفر کو چلا تھا ماں نے کہا تھا سچ بولنا. میں ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار ہی رونے لگ گیا. اس کے چیلے حیران، سردار کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ یہ نوجوان ہو کر ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں توڑا. میں نے بھی تو اپنے رب سے کئی وعدے کیے ہیں، میں روز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ ایک ماں سے کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے پیسے جاتے تو جانے دے رہا ہے، مگر سچ بول رہا ہے. اور میں روز ڈاکے مار کر لوگوں کا حق دبا رہا ہوں. روتا رہا، توبہ کی. صرف غوث اعظم کا مال واپس نہیں کیا، پورے قافلے والوں کا مال واپس کر دیا، اور توبہ کر لی اس نے ڈکیتی سے. اب مجھے ایک بات بتائیے، اس 18 سال کے نوجوان نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، کوئی بیان نہیں کیا تھا. ہاں، یہ بھی نہیں کہا تھا توبہ کر لو، یہ بھی نہیں کہا تھا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو. سچا تھا نا. سچ ہوتی نا اندر پیور، تو زبان سے کچھ بھی نکلے وہ دل پر اثر کرتا. کہتے ہیں سچ کو آنچ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. جب بندہ اندر سے صاف ہو جائے نا تو اس کے ایک ایک لفظ لوگوں کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. آج کے دور میں مثال دوں، اور یہ دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی مثال ہے. کئی مبلغین بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے، بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے، بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے بھی بات نہیں مانتے ہیں. اچھا، ہمارا حال یہ ہے، اور امیر اہل سنت کا حال دیکھیں. ایک جملہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات میں بھی آتے آتے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. امیر اہل سنت نے ہدف دیا پوری دنیا دعوت اسلامی والوں کو کہ سب 1200 بار درود پڑھیں. ہم نے ربیع الاول میں 12 ارب درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کرنے ہیں. انہوں نے صرف کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے کتنا عمل ہوا؟ 12 ارب کا ٹارگٹ تھا، 45 ارب درود پاک ہو گئے. یعنی اتنے درود پاک پڑھے گئے کہ جب کارکردگی آئی تو 45 ارب بار درود پاک پڑھ لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ زبان سے نکلا اور عمل شروع ہو گیا. اندر صاف ہو جائے نا، پیور ہو جائے، پاک ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پھر زبان سے جو نکلتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. تو یہ بات سیکھنی ہے مجھے اور آپ کو. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں، قادریوں سنو، میرے غوث پاک سچ بولتے تھے. کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ اور یہ تو جھوٹ ہے نا، یہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائیاں سر انجام جو آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، برکتیں اٹھ گئی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جھوٹے آدمی کی صحبت، کچھ لوگوں کو پتا ہے میرا دوست جھوٹا ہے یار، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، مزہ بہت آتا ہے اس کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں ہم. وہ کہانیاں سناتا رہتا ہے، چٹکلے سناتا رہتا ہے، ساری رات ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ساری رات گزر جاتی ہے. ارے جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو. ہاں، جھوٹا بندہ اچھا بندہ نہیں ہے. نہ خود جھوٹے بنو، نہ جھوٹے کے ساتھ بیٹھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں سچا اچھا ہی نہیں لگتا، ہم کو مزہ ہی اسی کے ساتھ آتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ایک جھوٹے کی وجہ سے گھر کیسے برباد ہوا. کسی شہر میں ایک بہت بڑا بزنس مین رہتا تھا، اس کی بڑی حسین و جمیل بیوی بھی تھی. اس نے سوچا کہ پیسے بہت سارے ہیں، اپنی بیوی کو کہاں کام کراؤں، جا کے غلام خرید کے لے آتا ہوں. پہلے غلام خرید و فروخت ہوتا، بازار میں گیا، غلام دیکھا تو ایک بندے کو دیکھا کہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا مجھے یہ کتنے میں دو گے؟ تو خیر غلام ٹھیک ہے، اس میں برائی ایک ہے. کہ کیا برائی ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے، بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے، بڑے سستے ریٹ میں مل رہا ہے، لے لو بھائی، کوئی بات نہیں، ایک آدھ بار جھوٹ تو چلتا ہے. ابھی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، جھوٹ بولنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لیے. شادی کرتے وقت بھی کہاں دیکھتے جھوٹا ہے کہ سچا ہے، پیسے والا ہونا چاہیے. اس نے تو ایک بار جھوٹ بولنے والا، وہ بھی سال میں ایک بار. ادھر تو روز کئی بار جھوٹ بولنے والے بھی بیٹھے ہوں گے. بولا ٹھیک ہے، آنے دو، رکھ لیا بھائی.
اب اس ظالم نے کیا کیا، پورا سال ہو گیا، آقا تو بھول گیا تھا کہ سال میں ایک بار یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے خدمت بھی خوب کی. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ غلام جو تھا نا وہ تاجر کی بیوی کے پاس آیا اور کہتا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی آپ لائف کو بچا لیجئے. آپ کا جو ہے نا وہ شوہر کسی اور جگہ پر شادی کرنے کا سوچ رہا ہے اور جلدی سے آپ بچا لیں ورنہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس نے کوئی اور عورت بھی دیکھ لی ہے اور میں نے اس کی باتیں سن لی ہیں. عورت کہتی ہے اچھا ایسا ہے، مجھے بتاؤ کیسے حل ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہے، آپ ایسا کریں کہ جو آپ کا بادشاہ، آپ کا جو شوہر ہے نا، اس کی جو ہے نا وہ گردن کے قریب سے آپ کچھ بال کاٹ کے مجھے دے دیں. بس میں ایک بابا ہے اسے دم کروا کے دوں گا، بس پھر وہ بال اس کے ناک کے قریب لے جائیے گا، وہ سونگے گا تو اس عورت کو بھول جائے گا. بس اتنا کا اتنا میں آپ کو اس طرح لا کے دیتا ہوں، آپ آج رات اس کی گردن کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، وہ آج سوئیں گے تو میں بال کاٹ دوں گی. بیوی کو پکڑا دیا اس طرح. اب گیا شوہر کے پاس کہ آپ کو آپ کی بڑی اہم خبر دینے آیا ہوں. کیا خبر دینے آیا؟ کہ آپ کی بیوی نے آپ کو دنیا سے مارنے کا پلان کر لیا ہے. آج رات خیال رکھیے گا، وہ آپ کی اس کے ہاتھ میں اس طرح ہوگا اور آپ کی گردن پہ اس نے آج رات اس طرح چلانا ہے. بیوی شوہر کہتے ہیں بے وقوف آدمی، اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے، اتنی خدمت کرتی ہے، کیسی بات کر رہا ہے. دیکھیے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، گھر بچانے آیا ہوں، باقی آپ کی مرضی صاحب. پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا گھر بچ جائے، آپ کی جان بچ جائے. اب جو کسی کو کہہ دے اس کو نیند کدھر سے آئے گی. وہ جھوٹا موٹا آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا. رات ہوئی تو بیوی کے ہاتھ میں استرا اور آئی بھائی بالکل گردن کے پاس تک لے آئی. فوراً اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہ استرا بیوی کی گردن پہ پھرا دیا. بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی. شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا اور شوہر کو بھی بعد میں پھانسی لگا دی گئی. ایک جھوٹ نے گھر کو برباد کر دیا. گھر والے ہی دنیا سے چلے گئے اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے نا. میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. یہ ہے جھوٹ کی نحوست. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہر جھوٹ جان نہیں لیتا، مگر وہ جھوٹ ہمارے چہرے کا نور لے جاتا ہے، ہمارے رزق کی برکت لے جاتا ہے، ہمارے گھر کا امن لے جاتا ہے. ہمیں سچ بولنا ہے. اچھا ہم ہیں کس نبی کی امتی؟ ابھی میں جو کلام پڑھ رہا تھا اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے جب اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، مکے کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا تھا بتاؤ لوگوں میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جن پر جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے اور بعد میں اعلان نبوت کے بعد جانی دشمن ہو گئے، مگر پھر بھی ان کی زبان سے کیا تھا؟ آپ سچے ہیں. دشمن بھی سچا کہتا تھا، ہمیں دوست بھی جھوٹا کہتا ہے. فرق دیکھو نا. ہمارے بارے میں کئی لوگوں کے عجیب سے کانسیپٹ ہیں. یار بھائی اس سے کاروبار مت کرنا، یہ جو کہتا ہے غلط ہی کہتا ہے، اس کی بات پہ یقین مت کرنا، یہ قسم کھائے گا پھر بھی جھوٹا ہے، پیسے دے دو گے واپس نہیں ملیں گے، یہ قسم کھائے گا پھر بھی نہیں دے گا. ارے یار حد ہو گئی. پہلے ہم سنتے تھے کہ کچھ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے اور اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے. نہ کرو ایسا. یہ جو ہمیں لگتا ہے یار میرے جھوٹ بولنے سے ہوتا کیا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جا رہا ہے اور اس کی بے برکتی بتاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ، رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے. ایک جھوٹ بولنے پر فرشتے لعنت کریں، ہمارا کیا حال ہوگا ذرا سوچئے. لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں. ارے بھائی جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے دور کر دیے.
یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ برائیوں کی ماں ہے، یہ برائیوں کی اصل ہے۔ اگر سچ بولنے والے بن جاؤ بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ نا، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا اور آ کر کہتا ہے حضور والا میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں مگر بہت سارے اعمال پر عمل نہیں کر سکوں گا، شراب بھی پیتا ہوں تو جوا بھی کھیلتا ہوں تو فلاں کام بھی تو غلط کام بھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک کام جھوٹ مت کہنا، کہنا بس بیکم ہیپی۔ واہ بھائی، میں تو سمجھا بہت لمبی لسٹ ملے گی۔ تو اب نبی پاک نے صرف جھوٹ بولنے کا منع کیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب جب گھر گیا تو شراب پینے کا خیال آیا، تو شراب کھانے تک پہنچ گیا، پھر خیال آیا شراب پی لوں گا، آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو تو کیسے بتاؤں گا شراب پی ہے، تو شراب سے رک گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آگے گیا تو چوری کا خیال آیا، چوری تو کر لوں گا مگر نبی کے پاک نے پوچھا کیا کیا تو کیسے جواب دوں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع وعدہ کر کے آیا ہوں۔ بدکاری کا خیال آیا، بدکاری سے بچ گیا۔ اللہ اکبر، دوسرے دن آ کر کہتا حضور میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کیسا کمال کا کام کیا ہے، جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ ہاں، یہ جھوٹ بول کر اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ماں باپ کو بچہ جھوٹ کہہ رہا ہے میں تو ادھر گیا تھا، میں تو یہ کر رہا تھا، نہیں میں وہ کر رہا تھا، سیٹ کو جھوٹ بول کر بندہ نوکری میں ڈنڈی مار رہا ہے، کاروباری جھوٹ بول کر اپنا سودا غلط بیچ رہا ہے، حرام کما رہے ہیں لوگ، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے۔ نہ کرو ایسا، جھوٹ بول کر مال تو بیچ لو گے، برکت چلی جانی ہے۔ ہاں، یہ پیسہ کس کام کا جو جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہو آپ، سچ۔ ہاں، آج بھی آپ اپنی مارکیٹ کو دیکھ لیں، جو سچ بولتا ہے پورا سودا دیتا ہے، مال بے شک مہنگا بیچے مگر پھر بھی اس کا مال بکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ایک دو بار جھوٹ بول کر گاہک لے جائے گا، اگلی بار نہیں آنا اس نے آپ کی دکان پر۔ دیر پا کاروبار چلانا ہے، برکت والا چلانا ہے تو آج بھی سچے کا سودا بکتا ہے، مگر شیطان کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، وہ جھوٹوں میں لگا دیتا ہے۔ ایسی حدیثیں ہیں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کہ بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا سخت گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ ضرور آج توبہ کر کے جائیں، غوث پاک کا فیضان لے کر جائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تاجر ہی فاجر ہیں، تاجر ہی گناہ گار ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور کیا اللہ پاک نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی، تجارت حلال نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے تو فرما دیا تاجر ہی فاجر ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان تاجروں کے بارے میں بات ہے جو جھوٹی بات کر کے قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، وہ شدید گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے، جھوٹ بولنا اللہ کو کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ نبی پاک سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور گناہ اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب ہم نے طے کرنا ہے۔ ایک بار معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کے عذابات بھی دکھائے گئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک ہک کے ذریعے، زنبور کہتے ہیں اس کو، ایک گال چیرا جا رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک لے جایا گیا، پھر دوسری طرف کا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا۔ جب یہ گال یہاں تک لے جائے گا یہ پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس پر یہ پنشمنٹ شروع ہو گئی اور یہ قیامت تک اسے دیا جاتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا یہ کس کی عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ بولتا تھا۔ بڑا مزہ آتا ہے نا جھوٹ بولنے، بندہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیٹ کیوں ہوئے؟ گاڑی خراب ہو گئی۔ آج لیٹ کیوں آئے؟ نانی بیمار ہے۔ آج اسکول کیوں نہیں آئے؟ تو دادا بیمار تھے۔ آج یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو فلاں پرابلم۔ اگلا مان جاتا ہے ٹھیک ہے، نامہ اعمال میں تو جھوٹ لکھ دیا گیا نا، سوچو یہ برداشت کر سکو گے؟ کبھی کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے آپ دانت بنانے کے لیے، جب وہ پورا منہ کھولتا ہے نا جان نکل جاتی ہے۔ جن کے ساتھ کبھی ہوا ہے علاج انہیں پتا ہے کہ جب زیادہ منہ کھولنا پڑے تو یہ چر جاتے ہیں، یہ ہونٹ چر جاتے ہیں۔ یہاں تو حدیث بتا رہی ہے کہ یہ گال چیرتے ہوئے گدی تک لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیسے برداشت کریں گے؟ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، نہ کیا کرو ایسا۔ بتا دے میں کیوں لیٹ ہوا، ٹریفک پہ پھنس گیا؟ نہیں، لیٹ آنکھ کھلی تھی۔
घर से निकला लेट था, हाँ मेरी सुस्ती थी, होगा क्या, 2-3 बार सजा मिलेगी, 2-3 बार कटौती होगी, आइंदा टाइम पे आने लग जाओगे। जो झूठ बोलता है वो टाइम पे आता भी नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है झूठ से बच जाऊंगा। सच बोलने वाला फिर उसकी आदत भी अच्छी हो जाती है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, झूठा आपको मुस्तरिब नजर आएगा। हाँ, ये अलग निशानी बताई किताबों में। जो झूठा होगा ना, बेचैन, बेकल, बेकरार, क्यों, उसको झूठ संभालना पड़ता है। क्यों, कुछ लोगों की आदत है हर बार झूठ बोले। कहाँ रहते हो, रहते सोल्जर बाजार में, बताएंगे डिफेंस में। अच्छा, फिर डिफेंस के कौन सी फेज में, अब एक और झूठ ढूंढना पड़ेगा, वो फेज 6 में। अच्छा, काम क्या करते हो, अब वो काम कर रहा है बेचारा, कोई किसी की ड्राइवरी कर रहा है, नहीं मेरी तो अपना कारोबार है। अच्छा, अब कारोबार कौन सा है, अब अगला झूठ ढूंढना पड़ेगा। अब कारोबार ढूंढता होगा दिमाग के अंदर, वो मेरी अपनी गाड़ियां चलती हैं, हालांकि वो बेचारा किसी की गाड़ी चला रहा है। अच्छा, अब बोल तो दिया जो झूठ बोलना है, अब टेंशन पता है क्या है, अब उसको हमेशा याद रखना है कि मैंने इसको डिफेंस फेज 6 का घर बताया हुआ है और गाड़ियों का कारोबार बताया। नींद कभी को दोबारा पूछेगा भाई किधर रहते हो, तो वो कहेगा मैं सोल्जर बाजार में। तो नहीं, तुम तो डिफेंस में, नहीं वो भूल गया, तो डिफेंस में रहता। टेंशन। वो जो लोग अपनी इसको क्या नाम है, ऑफिस के अंदर झूठ बोलते हैं, भाई क्यों नहीं आए, 2 दिन छुट्टी, और नानी का इंतकाल हो गया था। अब अगली बार याद रखना पड़ेगा, ऑफिस में नानी मर गई है, अब दोबारा नानी को बीमार नहीं बता सकता है, तैयार उसकी फाइल। झूठे को अपनी बातों की फाइलें संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि झूठ बोला है तो याद भी रखना है, सच्चे को याद ही नहीं रखना है। नींद से उठा के पूछो कहां रहते हो, मैं सोल्जर बाजार में रहता हूं, पता है मैं रहता ही वही हूं। काम क्या करते हो, मैं ड्राइवरी करता हूं, मैं ठेला लगाता हूं, मैं यार क्यों मैं झूठ बोलूं, जो करता हूं बताने में क्या हर्ज है। अजीब दिमाग हो गया लोगों का। अच्छा, कुछ लोगों का तो खामाखाई भी झूठ बोलना है, सच बोलने का लगता है दिल ही नहीं करता उनका। अरे अल्लाह के बंदो, क्या हो गया तुमको, सच्चे नबी की उम्मती होकर मुनाफिक की निशानियां बताई गई, जो बात करे और झूठ बोले, मगर ख्याल ही नहीं है किसी को, एहसास ही नहीं है। ना करो ऐसा, अपने 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 अंदर से ये आदत निकाले, ये चेहरे का नूर। अच्छा सुभान अल्लाह, जो सच्चा होगा ना उसके चेहरे पे नूर होगा। हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कुफ्फार देखते थे ना, तो आकर पता है क्या कहते थे, ये जो कह रहे हैं ना सच ही होगा, क्योंकि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये इतना प्यारा चेहरा है, सच्चे का ही चेहरा होगा। हाँ, जो सच बोलने वाला ना, आपको उसका चेहरा बड़ा अच्छा, वो फ्रेश भी बहुत रहेगा। उसको जब झूठ बोलना ही नहीं है तो टेंशन किस बात की है, टेंशन तो उसको जिसको झूठ बोलना है। झूठ से निकल आए, आप पुरसुकून हो जाएंगे, आप दुनिया में भी रिलैक्स रहेंगे, इंशाल्लाह आखिरत में भी मजे करेंगे। और फिर ये जो यंगस्टर बैठे हैं ना, इनके अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ बोलना है, मजाक करना है किसी का, है नाम बिगाड़ना है, छोटू मोटू लंबू। अच्छा, फिर जनाब उल्टी सीधी बातें बताएंगे, वो पता चला तुम्हारी मम्मी को ये हो गया, बंदा भागता भागता घर पहुंचे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो जोर जोर से हंसेंगे। झूठ बोलकर किसी को तकलीफ देना, झूठ बोलकर किसी का मजाक उड़ाना है, मजाक लोग। अच्छा, फिर ये झूठे झूठे चुटकुले, कॉमेडी है, मैं सुनाता हूं भाई तुमको वाकया कोई नहीं है, बस झूठा वाकया सुनाने ताकि दोस्त हंसे। रिवायतों में आता है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, वो रोते रोते जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो लोगों को तकलीफ देते ना, देखें मिजाह और मजाक में फर्क समझो। मिजाह ये है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि आप भी मुस्कुराएं, मैं भी मुस्कुराऊं, और बात भी सच्ची हो, तकलीफ भी किसी को ना हो, ये ठीक है, जायज है। नबी के पाक अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मिजाह भी फरमाते थे। एक बार एक औरत आई और कहती, हुजूर मुझे ऊंट चाहिए। आपने कहा हम तुम्हें ऊंटनी का बच्चा देंगे। कहती, हुजूर मैं ऊंट मांग रही हूँ, आप मुझे ऊंटनी का बच्चा देंगे, सवारी कैसे होगी? फरमाया हम तुम्हें ऊंटनी का बच्चा देंगे। हुजूर मुझे ऊंट चाहिए। आका ने फरमाया हर ऊंट किसी ऊंटनी का बच्चा ही होता है। हैं? अब बताओ, आप देखो, आप अभी भी मुस्कुरा रहे हो। मेरे नबी के उस मुबारक मिजाह का सदका देखो, 1400 साल बाद भी उम्मत मुस्कुरा रही है, किसी का दिल नहीं टूट रहा, किसी को बुरा नहीं लग रहा, एवरीबडी स्माइलिंग। करो ना ऐसी बातें, कौन मना करता है? लेकिन हमें तो मजाक भी वही वाला आता है जिसमें पहले किसी की फिल्म चढ़ानी है, पहले किसी को जनाब प्रॉब्लम में डालना है, कोई झूठ बोलना है, ये गलत। और जो मजाक करते हैं ना, तकलीफ पहुंचाने वाला मजाक, पता है उनके साथ कयामत के दिन क्या होगा? रिवायतों में आता है जो इस तरह का मजाक करते हैं ना, उनको कयामत के दिन जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, है डोर बेल बजा के भाग जाते हैं ना लोग, कि बंदा ढूंढता रहे किसने घंटी बजाई थी। कोई बैठने लगता है, उसकी कुर्सी खींच लेते हैं, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा लेते, दोस्तों में चल रहा होता है और बड़ा मजा एंजॉय कर रहे होते हैं। ना करो ऐसा, उसको अच्छा नहीं लग रहा जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। स्कूलों में कपड़े, इंक पहन के कपड़े खराब कर देंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। ये तकलीफ दे मजाक ना करो। फरमाया जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाए, वो मायूस होकर वापस जाएगा, फिर बुलाया जाए, आ जाओ आ जाओ, जन्नत का दरवाजा खुल गया, फिर आएगा, फिर बंद कर दिया जाएगा। कयामत के दिन कई बार उसके साथ ऐसा होगा, आखिर फिर वो ना उम्मीद होकर जन्नत से दूर चला जाएगा।
उस दिन ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारे साथ। अगर आज तक किसी का इस तरह दिल दुखाया है ना, किसी का मजाक उड़ाया है, किसी का नाम रखा है, शर्म नहीं आती यार। किसी का बेचारे का कद छोटा है तो उसका मजाक उड़ाते हो, कोई बोल नहीं सकता सही तरीके से, तुतलाता है तो दोस्त लोग उसको उसी तरह बात करके उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे वो बोलता है ना वैसे ही बोल के हैं। बेचारा वो जैसे चलता है, अगर उसके लंगड़ा के चलता है तो लंगड़ा के चल के उसका मजाक उड़ाते हैं। तौबा करो अल्लाह से। अरे अगर अल्लाह ने तुम्हें परफेक्ट बनाया तो शुक्र अदा करो कि मेरे मौला तूने मेरे को बोलना सही दिया, तोतला नहीं बनाया, काना नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। अगर किसी के साथ वो प्रॉब्लम है तो उसका मजाक उड़ाओगे, वो रोता होगा घर जाके बेचारा कि अल्लाह तूने मुझे ऐसा बनाया, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो किधर जाओगे आप। ये दिल आजारियां करना छोड़ दो। बल्कि मैं मशवरा देता हूं, अगर आपके जानने वालों दोस्तों में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर कोई ऐसा ऐब है, उसको ज्यादा प्यार दिया करो। हाँ, उसको ज्यादा इज्जत दिया, उसको एहसास दिलाओ कि तुम्हारी इस कमी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इधर तो चांस चाहिए, मौका चाहिए किसी का मजाक उड़ाने का। अरबी का एक मकूला याद कर लो, मन दाहिका दुहिका, जो हंसता है बाद में उस पर हंसा जाता है। एक वक्त आता है कि लोग फिर उस पर हंसते हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जिक्र खैर हुआ, उनकी सीरत पर हमने कुछ बातें सुनी। तो ये बातें याद रखना है आपने कि कुछ भी हो जाए हमने झूठ नहीं बोलना है इंशाअल्लाह। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। फिर देखो सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का फैज़ान कैसे मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। आप भी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। ऐसे मजीद बयानात सुनना चाहते हैं तो मदनी चैनल देखते रहें। इंशाअल्लाह मजीद ऐसे बयानात सुनने का आपको मौका मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।